صدر ذیشان، اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ محض ایک تقریر نہیں بلکہ ہر اس طالب علم کی زندگی کا نچوڑ ہے جو اسے بلندیوں کو چھونے کی تمنا رکھتا ہے۔ یہ ایک آفاقی سچ ہے کہ خواب ہی ایک عام انسان کو خاص بنا دیتی ہے۔ خواب دیکھنا انسانی فطرت کا سب سے سہل اور دلکش عمل ہے، لیکن ان خوابوں کی رانکھ سے حقیقت کا گلستان تراشنا ایک جاگسل مرحلہ ہے۔ طالب علمی کے اس دور میں کامیابی کی بنیاد اس فہم پر کی گئی ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے محض آرزو کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک پرپیچ اور کٹھن راستے سے گزرنا لازم ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ منزل کا شعور حاصل کرنے سے پہلے خود خواب کی ماہیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ خواب اور حقیقت کے درمیان ایک خلیج حائل ہے جسے صرف عمل کے ذریعے بانٹا جا سکتا ہے۔ خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو انسان غفلت کی نیند میں دیکھتا ہے اور دوسرے وہ خواب زندہ ہے جو انسان کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ سوتے میں دیکھے گئے خواب محض تخیل کی پرواز ہے، لیکن وہ خواب جو نصب العین بن کر خون میں دوڑنے لگے وہی انسان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر کسی خواب کے پیچھے جہد مسلسل کا پل موجود نہ ہو تو اس خواب کی قیمت صرف ایک سفر ہے۔ ایک عام خیال کو خواب زندہ حقیقی مقصد میں تبدیل کرنے کے لیے تین بنیادی اوصاف ناگزیر ہیں۔ نمبر 1، ثابت قدمی، یعنی تپتی دھوپ اور کٹھن حالات میں بھی اپنے موقف پر چٹان کی طرح ڈٹ جانا۔ نمبر 2، وضاحت مقصد، یہ مکمل شعور ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے اور آپ وہاں کیوں پہنچنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، ارادے معتبر، محض خواہش نہیں بلکہ تیش فرہاد لے کر پہاڑ کاٹنے کا پختہ ارادہ۔ یاد رکھیے، خواب تو صرف ایک بیج ہے، لیکن محنت وہ آبیاری ہے جو اسے تناور درخت بناتی ہے۔ کامیابی کی عمارت محنت کے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ محنت محض مشقت کا نام نہیں بلکہ یہ ذوق سفر ایک خام تصور اور ٹھوس حقیقت کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے۔ ایک طالب علم کے لیے مسلسل جدوجہد محض درسی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ اس کی کردار کی فولادی تعمیر کرتی ہے۔ یہی وہ ریاضت ہے جو اسے زمانے کی سرد و گرم جھیلنے کے قابل بناتی ہے۔ جدوجہد کے اس کٹھن سفر کے بارے میں یہ تنبیہ ہمیشہ پیش نظر رکھے، خواب دیکھنا آسان ہے مگر انہیں پورا کرنے کے لیے راتوں کی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ ساتھیوں، تاریخ کے جھروکوں میں جھانکے تو عظیم شخصیات کی کامیابی ان کی مسلسل ناکامیوں کی مرہون منت تھی۔ ابراہم لنکن اور تھامس ایڈیسن کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہے کہ شکست دراصل کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ تھامس ایڈیسن نے جب برقی بلب ایجاد کرنے کا تہیہ کیا تو اسے 1000 ناکام کوششوں کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہر ناکامی سے سیکھا کہ یہ وہ طریقے ہیں جن سے بلب ایجاد نہیں ہو سکتا۔ ناکامی کوئی دیوار نہیں جس سے ٹکرا کر رک جایا جائے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے جو ہمارے ارادوں کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ یہ ناکامیاں ہی ہیں جو شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں اور ہمیں سکھاتی ہیں کہ گر کر کیسے سنبھلنا ہے۔ اگر ارادے سچے ہو تو ہر ناکامی آپ کو منزل کی ایک قدم مزید قریب کر دیتی ہے۔ ساتھیوں، اگر ہم اپنے قومی تاریخ کے نقشے پر نظر ڈالیں تو یہی اصول عظیم مملکت کی پیدائش کا سبب بنا۔ علامہ اقبال نے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا۔ وہ ایک نظریہ تھا اور ایک فکر تھی، لیکن اس خواب کو حقیقت کا پہلن عطا کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی شبانہ روز جدوجہد اور بے پناہ محنت شامل تھی۔ ساتھیوں، قائد اعظم نے ثابت کر دیا کہ کوئی خواب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اسے پانے کا عزم اس سے زیادہ بڑا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شرمندہ تعبیر سے نہیں روک سکتی۔ ساتھیوں، اسی لیے قائد نے ہمیں کامیابی کا ایک ابدی نسخہ دیا: کام، کام اور بس کام۔ عزیزان من، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے جو خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کی لاج رکھنے کے لیے اپنی ہستی مٹا دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس باوقار محفل میں یہ عہد کریں، ہم اپنے خوابوں کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم محنت اور مسلسل جدوجہد کو اپنا شعار بنائیں گے، ہم کٹھن حالات میں ہمت نہیں ہاریں گے اور اپنے ارادوں کو متزلزل نہیں ہونے دیں گے۔ ساتھیوں، یقین رکھیے کہ جب محنت اور یقین کامل مل جاتے ہیں تو معجزے جنم لیتے ہیں، کیونکہ کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے جو اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آخری میں یہی کہنا چاہوں گی، چلنے کا حوصلہ ہو تو راستے مل جاتے ہیں، چلنے کا حوصلہ ہو تو راستے مل جاتے ہیں، منزل کی چاہ ہو تو فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔